السلام علیکم دوستوں، میں ہوں جنید اقبال اور جناب آپ کو خبریں دیتے ہیں کہ برطانیہ کی وزارت خزانہ کی چابیاں پہلی بار کسی خاتون کو دے دی گئی ہیں۔ جی ہاں، یہ ان کی 708 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ کسی فیمیل کو اتنی بڑی اور اتنی اہم وزارت، اس کی چابیاں ان کو سونپ دی گئی ہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہونا چاہیے کہ برٹش جو ان کا گورنمنٹ کا سسٹم ہے، ان کا جو باقاعدہ ایک ڈھانچہ ہے، اس میں وزیر اعظم کے بعد سب سے اہم پورٹ فولیو جو ہوتا ہے وہ وزارت خزانہ کا ہوتا ہے۔ 45 سالہ ریچل ویوز، جو اس سے پہلے بینک آف انگلینڈ کے ماہر معاشیات کے طور پر اپنی خدمات انجام دیتی رہی ہیں، اچھی اکانومسٹ ہیں، ان کو پتہ ہے ساری چیزوں کا، اور انہوں نے جناب یہ عہدہ سنبھالنے کے بعد انتہائی، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک خوشی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہے اور میں کوشش کروں گی کہ اس کو بہترین طریقے سے نبھاؤں تاکہ کچھ میری قوم کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے ملک کو اس کا کچھ فائدہ ہو۔ جسٹن بیبر ان امبانی ویڈنگ، جی ہاں، معاوضہ کتنا آپ کو ابھی بتاتے ہیں، جائیے گا نا کہیں بھی۔ ایشیا کے امیر ترین آدمی مکیش امبانی جناب، انہوں نے تو کوئی کمال ہی کر دی ہے۔ اے ویا میں پہلی باری ویکھیا اتنا مہنگا کہ جناب یہ کینیڈین سنگر جو ہیں، ایک پاپ سنگر کہہ لیں، جسٹن بیبر، بڑے ہی مقبول ہیں، اور انہوں نے جناب وہاں پہ تو پہلے وہ جو ریانہ تھیں جو گلوکارہ، اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے، یعنی اتنے زیادہ پیسے، اور انہوں نے جناب پری ویڈنگ میں پرفارم کرنے کے لیے 83 کروڑ 83 کروڑ انڈین، جو کہ ہمارے ہاں بنتے ہیں کچھ 2 ارب اور پتہ نہیں کتنے سارے کروڑ، اور جناب یہ ان بھائی صاحب نے 4 گانے ہی گانے ہوں گے، تو بندہ گلوکار ہی بن جائے۔ میرا خیال ہے کہ دیکھیں نا، اتنا زیادہ معاوضہ، اور باقی بھی دوست وہاں پہ جا کے کافی سارے پیسے کما رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ جناب گلوکار ہونا ہی بہتر ہے، میرے خیال میں بندہ بھوکا نہیں ہوتا۔ دنیا کے نمبر 1 یوٹیوبر جناب مسٹر بیسٹ، میرے خیال میں ان کو مسٹر بیسٹ کا لقب دے دینا چاہیے کہ اتنے خیراتی کام کر رہے ہیں یار۔ یہ لڑکا سا ہے، امریکن ہے، ڈیوڈسن، تو اس نے کیا کیا تھا، ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ بہت سارے جو پسماندہ ممالک ہیں وہاں پہ جا کے اس نے مفت میں ان کو گھر تعمیر کروا کے دیے ہیں۔ ایک کسی لڑکی نے ان کو ٹیگ کر دیا تو پتہ چلا کہ جناب اس کے گاؤں میں سولر سسٹم نہیں تھا، انہیں جناب پورا سولر سسٹم ہی لوا تھا، پیسے نے نا۔ اسی طرح ہی زیمبیا کے ایک گاؤں میں جناب طوفان سے وہ گاؤں سارا ہی صفحہ ہستی سے مٹ گیا، یہ وہاں پہ گیا ہے، اس نے تعمیر نو کیا ہے اور پورا ہستہ بستہ گاؤں دوبارہ آباد کر دیا ہے، اور صاف پانی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہا ہے جناب۔ آل ہیٹس آف ٹو ہم۔ یہ ہوتی ہے بات کہ زندگی میں انسان کوئی آئے، کچھ ڈیلیور کرے، ڈیلیوری دے، اور اس کا تاکہ نام آنے والی نسلوں تک زندہ رہ سکے۔ جناب مسٹر بیسٹ، اب ان کو مسٹر بیسٹ کہنا نہیں چاہیے، ان کو مسٹر بیسٹ ہی کہنا چاہیے۔ آپ کو جناب 21 توپوں کی سلامی ہے ہماری طرف سے، ہم صرف سلامی دے سکتے ہیں آپ کو۔ پنجاب سولر پینل کے لیے کتنی رقم بطور قرض دی جائے گی، آئیے اس کی تفصیلات جانتے ہیں۔ جناب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ حکومت پنجاب نے 200 یونٹ تک تو بالکل ہی فری دے دی ہے نا، اب انہوں نے مختلف سلاٹس بنا دی، تو جانتے ہیں جناب 201 سے 300 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کے لیے 2,25,000 روپے کا قرض ہے، 301 سے 400 والوں کے لیے 3 لاکھ روپے ہے، اور جناب 401 سے لے کر 500 یونٹ استعمال کرنے والوں کے لیے یہاں پر وہ دے رہے ہیں جناب 3,75,000 روپے کا قرض، اور یہ 3,75,000 ہو گیا یا 2,25,000 ہو گیا، واٹ ایور 3 لاکھ ہے، یہ قرض آپ کو اس پر کوئی سود نہیں لگے گا، انٹرسٹ فری ہے جناب، ربا فری جس کو بولتے ہیں۔ سو بلا خوف و خطر آپ اس جو فیسلٹی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، جا کے اپنی جناب درخواستیں دیں، اور پہلے جیسے بتایا 200 تک تو ویسے ہی فری ہے، تو اچھے اقدام ہے، اچھے اقدام کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ دنیا میں عجیب و غریب قسم کے نمونے اور جناب عجوبے پیدا ہوتے ہیں۔ اب ایک بھائی صاحب سوئٹزرلینڈ کے ایک ڈاکٹر ہیں، اس نے کیا کیا ہے کہ جناب ایک ڈیتھ پاڈ، ایک یعنی کہہ لیں کہ ایک تابوت سا بنایا ہے الیکٹرانک، اور ان لوگوں کے لیے، ان مریضوں کے لیے جو کہ موت کی خواہش کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، جو کہ اتنی اذیت میں ہوتے ہیں، شدید قسم کی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، اس عجوبے نے کام تو ٹھیک کیا ہے۔ اس نے کہا کہ جناب ان سے لکھوا لیں گے اور ان کو جناب اس ڈیتھ کیپسول کے اندر لٹایا جائے گا، نائٹروجن گیس ہوگی اس کے اندر، ایک بٹن دبانے سے فوری طور پر وہ بھائی صاحب ہو جائیں گے بے ہوش،
اور نائٹروجن آپ کو پتہ ہے جب وہ سرائیت کر جائے گی آپ کے ارد گرد ہوگی تو سب سے پہلے کیا کرے گی؟ آکسیجن ختم کرے گی، اور جب آکسیجن ختم ہوگی بے ہوشی کے عالم میں ہی بندہ گیا اس جہان۔ اس ڈاکٹر پر بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے اور اس کو ڈاکٹر ڈیتھ کا لقب وہاں پہ سوئٹزرلینڈ میں دے دیا گیا ہے، لیکن بہرحال دیکھیں نت نئے عجوبے آ رہے ہیں، کیا کیا جائے۔ ارشد شریف کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کو غیر قانونی قرار دے دیا، یہ بہت بڑی خبر ہے، ذرا غور سے سنیے گا کہ وہاں کی جو ان کی ہائی کورٹ کی جج ہیں، خاتون ہے وہ بھی، ارشد شریف مرحوم کی بیگم جویریہ صدیق نے معاملے کو خود سے ٹیک اپ کیا ہوا تھا، درخواست دی ہوئی تھی، تو جناب اس خاتون جج نے اس کو غیر قانونی قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی کہا ہے کہ جو پولیس والے اس میں جتنے بھی لوگ انوالو ہیں ان کو بھی جناب ہم آڑے ہاتھوں لیں گے، بڑی سختی سے انہوں نے اپنا بیان دیا ہے۔ اور جبکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کچھ سال پہلے ایک نیریٹو چلتا آ رہا تھا، وہ یہ تھا کہ جناب یہ مسٹیکن آئیڈینٹی ہے۔ مسٹیکن آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ نامعلوم شناخت، یعنی غلط شناخت کے تحت پولیس نے غلطی سے ان کو فائرنگ سے ہلاک کر دیا تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس نہیں ہے، سیدھا سیدھا یہ قتل ہے۔ اب پیچھے کیا صورتحال بنتی ہے، کیا کیا عقدے کھلتے ہیں، آگے چل کے ہم دیکھیں۔ سوشل میڈیا پر ایک سٹور کی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے، کل سے ہماری نظر سے بھی گزری ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک کاؤنٹر پہ کھڑے ہوئے بچہ لڑکا سا ہے، اس پر 3 لڑکیوں نے جناب نارمل بچیاں ہیں، انہوں نے شدید دھلائی کر دی اس لڑکے کی، اور ٹکا کے جناب اس کی وہ پھینٹی لگائی ہے، اور ایسے جیسے بلیک بیلٹ ہوتی ہیں جناب بڑھ بڑھ کے اس کو مار پیٹ کے جناب۔ اور اچھا اس میں ایک اور بات بڑی قابل غور ہے کہ ساتھ کھڑے ہوئے ایک بزرگ ہیں، وہ بھی لڑکیوں کو سمجھا رہے ہیں، غالباً یہی کہہ رہے ہوں کہ بس کرو نہ کرو، تو وہ لڑکیاں ان بھائی صاحب پر بھی ایک دم سے غم و غصے کا وہ اظہار کریں، ریئیکٹ کر رہی ہیں، اور سوشل میڈیا پر کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ کسی وکیل کی بڑے مطلب ایک اہم شخصیت ہوگی، اور اس کی بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، اور دیکھیں جی مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور اس معصوم بچے کو جناب حوالات میں بھی بند کر دیا، یہ ہے تو وہ ہے۔ میرے خیال کے مطابق قبل از وقت ہے، پتہ چلے گا کہ آخر اس لڑکے نے کیا حرکت کی ہے، یقیناً کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا۔ سو ہم ابھی تک فی الحال مطلب خاموش رہتے ہیں، ہم کوئی اس پہ تبصرہ نہیں کریں گے، لیٹ دا انفارمیشن کمس، وہ آتی ہے انفارمیشن، پھر ہم بھی کوئی تھوڑے سے پلاسٹک کے افلاطون بن جائیں گے اور کچھ ہم بھی آپ کو اپنی فیڈ بیک دے دیں گے۔ کراچی میں افسوسناک واقعہ ہوا ہے، ایک پولیس کے ہیرو سمجھے جاتے تھے چودھری اسلم، ایس ایس پی تھے، انہوں نے کافی جناب کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ اب ان کے ایک بہت قریبی ساتھی جو اس وقت انسداد دہشت گردی کے اس میں ان کے پاس وہ سارا معاملہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ہیں جناب ڈی ایس پی علی رضا۔ وہ بیچارے کل کریم آباد کے پاس کا یہ واقعہ ہے، اپنی گاڑی سے اترے ہیں تو پاس کھڑے ہوئے 2 بندے موٹر سائیکل سوار تھے، انہوں نے ڈاس کر کے فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ ان کو ہاسپٹل قریبی جو تھا وہاں پہ شفٹ کیا گیا، لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دم توڑ۔ اچھا اس کے ساتھ بیچارہ ایک کسی بلڈنگ کے باہر کھڑا ایک گارڈ تھا، وہ بھی ان گولیوں کی زد میں آ گیا۔ آپ کو پتہ ہی ہے اس طرح کی جب ریپڈ فائر ہوتا ہے تو اس کا ایک پیٹرن بنتا ہے، یعنی کوئی وہ جو گولیاں آگے جاتی ہیں جیسے یہ پمپ ایکشن یا اس طرح کی ہوتی ہیں تو وہ پھیلتی ہیں، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، جب بچھاڑ ہو جاتی ہے، جب وہ ایک دم سے آتا ہے تو اس میں کئی اور بھی اس زد میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ گارڈ بھی بیچارہ ہوا، یہ بھی شدید زخمی ہوا، لیکن یہ تو وہیں پہ ہی دم توڑ گیا۔ تو بہرحال جناب یہ کچھ چند خبریں تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ اگلی خبروں کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر